نور الله فجرا جئت. عورتوں کا حق وراثت دراصل ان کے عائلی اور شخصی حقوق کا ایک حصہ ہے، جبکہ ہمارے ملک میں عائلی قوانین روز اول سے ہی متنازع رہے ہیں۔ اس لیے میں عورتوں کے عائلی حقوق کے بارے میں صحیح اسلامی نقطۂ نظر جاننا چاہتا ہوں، جس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے کس قدر حقوق عورت کو بخشے ہیں اور ہمارے قوانین کس حد تک اسے یہ حقوق عطا کرتے یا اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ملک میں قیدی خواتین کے مسائل بھی فوری توجہ چاہتی ہیں۔ جیلوں میں عورتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے، میرا رائے میں اسے اسلامی تو کیا انسانی کہنا بھی مشکل ہے۔ تو اس کا جواب جناب ڈاکٹر مولانا عبدالرزاق کچھ یوں دیتے ہیں کہ عائلی حقوق اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں احکام کے بیان کے لیے جتنی آیات ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق شخصی اور عائلی حقوق سے ہے۔ آپ نے قیدی عورتوں کے ساتھ جس غیر انسانی رویے کا ذکر ہے وہ واقعی افسوسناک ہے اور ہمارے نظام عدل و انصاف کی بہت بڑی خامی ہے جو فوری اصلاح چاہتی ہے۔ قیدی عورتوں کے حقوق کے متعلق جیل اصلاحات پر زور دیا گیا ہے۔ دفعہ 129 میں جیل کے متعلق کچھ اصلاحات۔ نمبر 1، عورتوں کے لیے علیحدہ جیل ہوگی جس کی منتظمہ کوئی خاتون افسر ہوگی۔ نمبر 2، قید خانہ میں پیدا ہونے والے بچے کو مکمل نگہداشت فراہم کی جائے گی اور 6 سال سے کم عمر بچے اپنے قیدی ماں کے ساتھ رہ سکیں گے۔ نمبر 3، کسی مجرم خاتون کو گرفتار کرنے اور عدالت یا جیل تک لانے کی ذمہ داری خاتون پولیس کی ہوگی۔ خواتین پولیس اسٹیشنوں میں عورتوں سے ہتکامیز رویے سے اجتناب کیا جائے گا۔ عصمت فروشی، جاسوسی وغیرہ میں ملوث خواتین کے جرائم کی خصوصی چھان بین کی جائے گی تاکہ اصل حقائق معلوم ہو، جرم کے محرکات واضح ہوں اور اس کا سدباب کیا جا سکے۔ نمبر 5، ذہنی و جسمانی تشدد، ہتھکڑی اور بیڑی پہنانے سے پرہیز کیا جائے۔ مخلوط جیلوں میں مرد جیلرز اور جیل کے دوسرے عملہ سے ملاقات پر پابندی ہوگی۔ رات کے وقت صرف لیڈی وارڈن یا لیڈی سپروائزر خواتین جیل کا دورہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 6، نسوانی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہنے والی خواتین کی رہائش کا الگ انتظام ہوگا۔ قیدی عورتوں کے ساتھ موجودہ ان کے بچوں کی خوراک، لباس، تعلیم اور طبی ضروریات کی ذمہ داری جیل انتظامیہ کی ہوگی، اور عورتوں کی جیل کے ساتھ ان کے بچوں کے لیے اسکول کا اور خود عورتوں کے لیے جیل میں دستکاری اور مناسب نسوانی فنون کا بندوبست کیا جائے گا۔ نمبر 7، جیل میں ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا کہ قیدی عورتیں اسلامی اقتدار سے واقفیت پیدا کر سکے اور انہیں پرامن اور قانون کی پابند شہری کی ترغیب مل سکے۔ نمبر 8، عورت خواہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان ہیں اور انسانی حقوق کا تحفظ اسلام کا طرز امتیاز ہے۔ لہذا قیدی خواتین کو صاف ستھرا ماحول، متوازن غذا اور مناسب طبی امداد اور ضروریات فراہم کی جائے۔ نمبر 9، اگر کسی عورت کے شوہر کی قید 6 ماہ یا اس سے زائد ہو تو ہر 6 ماہ پر اسے پیرول کیا جائے گا یا اس کی بیوی کو اس کے ساتھ چند روز ٹہلنے کی اجازت ہوگی، اور اس مقصد کے لیے مناسب فیملی کوارٹرز کا انتظام کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو پراپر نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔